رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَن يَدْخُلَ أَحَدُكُمُ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ، کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے جنت نہیں جائے گا۔ صحابہ نے سوال کر دیا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اللہ کے محبوب آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا أَنَا إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ، اللہ کی رحمت کے بغیر میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اللہ کی رحمت اتنی عظیم نعمت ہے، اللہ ہر ایک کے نصیب میں فرمائے۔ اس کا یہ کہاں چلی گئی جو باوضو ہو کے فیڈ کروایا کرتی تھی، جو دعائیں کرتے کرتے دودھ پلایا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے دودھ پلایا کرتے، بلکہ کیا کہتی اللہم اجعلہ فقیہا، اللہ میرے اس بچے کو فقیہ بنا دے، اللہ بنا دیتا۔ اللہم اجعلہ قائدا للامة الاسلامیہ، اللہ اس کو امت کا لیڈر بنا دے، اور اللہ بنا دیتا۔ آج یہ دودھ پلایا جاتا ہے یہ سو جائے جان چھوڑے میں نے فیس بک پہ بیٹھا، تو پھر دودھ پینے والا بچہ پھر سویا ہی رہتا ہے، دنیا میں کوئی کام نہیں کرتا۔ سیدنا عمر کے بیٹے کیا کہتے ہیں کان اذا دخل البیت نشر المصحف قرأ فیہ، عمر کا طریقہ یہ تھا، نماز پڑھاتے، ذکر کرتے، گھر جاتے سب سے پہلا کام قرآن مجید کھول کے بیٹھ جاتے اور اللہ کی پاکیزہ کلام کی تلاوت کرتے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ لما خلق اللہ الخلق خلق 100 رحمة، اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو بنایا تو 100 رحمتیں پیدا کی، کل رحمت طباق ما بین السماء والارض، ہر رحمت اتنی بڑی ہے جتنا زمین و آسمان۔ اللہ عز و جل نے ان 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت زمین میں بھیجی۔ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ لائق عزت تکریم سامعین محترم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک و رازق ہیں، وہی قادر مطلق ہے۔ دنیا کے تمام دروازے جب بند ہو جائیں تو اللہ کی رحمت کا دروازہ پھر بھی کھلا رہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَن يَدْخُلَ أَحَدُكُمُ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ، کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے جنت نہیں جائے گا۔ صحابہ نے سوال کر دیا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اللہ کے محبوب آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا أَنَا إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ، اللہ کی رحمت کے بغیر میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اللہ کی رحمت اتنی عظیم نعمت ہے، اللہ ہر ایک کے نصیب میں فرمائے۔ اس طرح آخرت میں کامیابی اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔
اس طرح دنیا کے اندر بھی کوئی کامیابی اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں۔ میں آپ کی خدمت میں صرف 2 چیزیں بیان کرنا چاہوں گا، رحمت کسے کہتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت کے ہم مستحق کیسے بن سکتے ہیں۔ الرحمہ ہی ارادۃ ایصال الخیر، اللہ ذوالجلال جب کسی کو بھلائی عطا کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اسے اپنی رحمتوں سے نوازنا چاہتے ہیں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، الرحمہ سبب واصل بین اللہ و بین خلقہ، مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑنے کا سب سے مضبوط رشتہ وہ رحمت کا ہے۔ وَبِهَا هَدَاهُمْ وَأَنزَلَ إِلَيْهِمْ كُتُبًا وَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ رُسُلًا وَبِهَا رَزَقَهُمْ وَأَنْعَمَ عَلَيْهِمْ وَبِهَا يُسْكِنُهُمْ دَارَ ثَوَابِهِ۔ یہ اللہ کی رحمت کا ہی نتیجہ ہے کہ اللہ ذوالجلال نے ہمیں رزق سے نوازا، نعمتیں عطا کی، ہدایت دی، اللہ نے اپنی مخلوق کی طرف رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو نازل کیا، یہ اس کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ اور اس کی رحمت سے ہی قیامت کے دن جو رحمت پانے والے ہیں وہ جنت کے حقدار ٹھہرائے جائیں۔ لما خلق اللہ الخلق خلق 100 رحمہ، اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو بنایا تو 100 رحمتیں پیدا کی۔ کل رحمت طباق ما بین السماء والارض، ہر رحمت اتنی بڑی ہے جتنا زمین و آسمان۔ اللہ ذوالجلال نے ان 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت زمین میں بھیج دی، بها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطيور بعضها على بعض۔ دنیا میں انسانوں کی محبت، حیوانوں کی محبت، پرندوں کی محبت، دنیا میں جتنی محبت ہے وہ اللہ کی ایک رحمت کی مرہون منت ہے۔ سبحان اللہ۔ وَادَّخَرَ لِأَوْلِيَائِهِ 99 رحمہ، اللہ نے اس 100 رحمتوں میں سے ایک دنیا میں اتار دی اور 99 اپنے پاس ذخیرہ کر لی۔ قیامت کا دن ہوگا، مالک الملک جب عطائیں کریں گے تو اللہ ذوالجلال اپنے ولیوں کو وہ 99 اور جو دنیا میں اتاری تھی یہ بھی ساتھ ملا کے 100 کی 100 نعمتیں انہیں عطا کریں۔ الا ان الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ اللہ کے ولی ان کو نہ دنیا میں خوف ہوتا ہے
ہیں کون اللہ کے ولی؟ جو ایمان لانے کے بعد اللہ کی خشیت اپنے اندر پیدا کرتے، تقوی اختیار کرنے والے، اور جس کو تقوی کی اللہ جلال نعمت عطا کر دے، لہو البشریٰ، اس کو ہر سو خوشخبریاں ملتی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ایسا تقوی ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ یہ اللہ کی رحمت کا مستحق کیسے بنا جا سکتا ہے، جس کے بغیر نہ دنیا میں انسان کی کوئی قیمت ہے، نہ آخرت میں کوئی قیمت اور ویٹیج ہوگا۔ اس اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوگا، قرآن مجید کو اپنی زندگی کا تھیم بنائیں گے۔ میری زندگی کا ہر نیا دن جس کا آغاز اللہ کی کلام کی تلاوت سے ہونا چاہیے۔ نماز پڑھے، اذکار کرے، جب تک قرآن کی تلاوت نہ کر لے دنیا کا کوئی کام نہ کرے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے، 15 آیات عمر کی رائے تھی، اللہ نے قرآن بنا کے اتار دیا۔ بیت اللہ میں گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لو اتخذنا ذلك المكان للمصلى، مقام ابراہیم پہ 2 رکعتیں نہ پڑھیں؟ جبریل تشریف لائے اور کہتے ہیں واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، آیت نازل۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ دخل علیک البر والفاجر ولو امرت امہات المؤمنین بالحجاب۔ اللہ کے پیارے پیغمبر، آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں، اگر آپ مومنوں کی ماؤں کو پردے کا حکم دے دے تو آپ خود سے تو کوئی ایسا حکم نہیں دے سکتے تھے جب تک وحی نہ آتی۔ اتنی بات ہوئی، جبریل پردے کی آیتیں لے کے نازل ہوئی۔ راز کیا ہے؟ سیدنا عمر کے بیٹے کیا کہتے ہیں؟ کان اذا دخل البیت نشر المصحف قرأ فیہ۔ عمر کا طریقہ یہ تھا، نماز پڑھاتے، ذکر کرتے، گھر جاتے، سب سے پہلا کام قرآن مجید کھول کے بیٹھ جاتے اور اللہ کی پاکیزہ کلام کی تلاوت کرتے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم نے قرآن کو شفا بنا کے بھی اتارا ہے اور اسے رحمت بنا کے بھی اتارا ہے۔ جس کو جتنی شفا چاہیے اتنا اس کو زیادہ پڑھ لے، جس کو جتنی زیادہ رحمت چاہیے وہ اس کی تلاوت زیادہ کر لے۔ یہاں سفید داڑھیوں والے بیٹھے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ان محترم بزرگوں کے پاس بیٹھ کے پوچھئے گا آپ بھی کہ آج سے 30 سال پہلے عادت کیا تھی اس وطن عزیز میں بھی کہ کوئی ماں بہن بیٹی صبح کام کو ہاتھ نہ لگاتی جب تک پورا گھر قرآن کی تلاوت نہ کرتا۔ رحمت تھی، برکت تھی، اور اللہ جلال نے اس کلام کی وجہ سے رونق کے رکھی تھی۔ وہ کیسے لوگ تھے جن کو اللہ نے توفیق دی،
برکتیں بھی عطا کی۔ اللہ کی رحمت چاہیے، ہر روز قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنانا۔ کیسے لوگ ہوں گے؟ وہ آج مائیں کہاں چلی گئیں جو باوضو ہو کے فیڈ کروایا کرتی تھی، جو دعائیں کرتے کرتے دودھ پلایا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے دودھ پلایا کرتے، بلکہ کیا کہتی؟ اللہم اجعلہ فقیہا، اللہ میرے اس بچے کو فقیہ بنا دے۔ اللہ بنا دے۔ اللہم اجعلہ قائدا للامة الاسلامیہ، اللہ اس کو امت کا لیڈر بنا دے، اور اللہ بنا دیتا۔ آج کون وضو کرے؟ کون قرآن پڑھے؟ ڈائجسٹ کھول کے تو ہو سکتا ہے کام، یہ لوگوں کے لیے آسان ہو گیا، قرآن کون پڑھے؟ بلکہ آج اس لیے دودھ پلایا جاتا ہے یہ سو جائے، جان چھوڑے میں نے فیس بک پہ بیٹھنا، تو وہ پھر دودھ پینے والا بچہ پھر سویا ہی رہتا ہے، دنیا میں کوئی کام نہیں کرتا۔ قرآن کی تلاوت کو معمول بنائے۔ امام شافعی سے ملنے کے لیے فقہاء آئے اور وہ قرآن کھول کے بیٹھے، کہتے ہیں ہم آپ کے پاس آئے، ہم سے بھی کوئی بات کریں۔ کہتے ہیں شغلکم الفقہ عن القرآن، آپ کو تو فقہ نے قرآن سے مشغول کر دیا۔ انی لآخذ القرآن واجعلہ بعد العتمہ امامی، میں بس اوقات قرآن عشاء کے بعد رکھتا ہوں اپنے سامنے، پتہ ہی نہیں چلتا صبح ہو جاتی ہے۔ یہ لذت جس کو نصیب ہوئی اس کا اندازہ اس کو ہی ہوتا ہے۔ وہ کہاں سے لائیں اکرمہ جو قرآن کو پکڑتے اور روتے اور چہرے کے ساتھ لگاتے؟ لوگ پوچھتے کیا ہوا؟ کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے قرآن پڑھنے والوں میں شامل کر دیا، اگر میں محروم رہتا تو کیا بنتا۔ رویا کرتے تھے خالد بن ولید، قرآن پکڑ کے کہتے شغلنا عنک الجہاد، ہم جہاد میں مشغول رہے، فتوحات اللہ نے دی اور زیادہ قرآن نہ پڑھ سکے۔ اور آج کیا ہے؟ شغلنا عنک الجوال، وہ جہاد تھا، آج موبائل نے ہمیں مشغول کر دیا۔ 6 گھنٹے لوگ فیس بک پہ تو بیٹھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے۔ یہ قرآن ہے جس کی زبان پہ اللہ جاری کر دے، اس سے بڑا خوش نصیب ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق سے نوازے، اللہ عز و جلال اس قرآن کی برکتوں کو سمیٹنے والا بھی بنا۔ تو رحمت چاہیے تو سب سے پہلا کام قرآن کی تلاوت کیجیے۔ حیرانگی کی بات ہے کہ اگر کوئی تاریخ کا واقعہ، حیرانگی کی بات ہے کہ دنیا کے فن کی چیز اگر تھوڑی سی اونچ نیچ اس میں ہو جائے تو ایک نہیں 10 لوگ بولتے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، ایسے تو نہیں ہیں۔ الفاظ کی ادائیگی میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو کہتے ہیں یہ پرنسیشن ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن اگر کوئی غلط پڑھے کسی کو احساس ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ صحیح پڑھ رہا ہے کہ غلط پڑھ رہا ہے۔ اور شاید کہ آپ کے علم میں ہوں ایسے لوگ بھی گزرے جو اپنی بیٹی کا نکاح کرتے وقت قرآن سنتے، قرآن آتا تو بات کرتے، وگرنہ دعا دے کے اسے رخصت کر دیا۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ جس کی بیٹی کے بارے میں کہا تھا وقت کے گورنر نے اس کا وزن کرو، اتنا سونا اور چاندی لے لو اور نکاح کر دو، کہا نہیں۔ اپنے شاگرد اس کو بلایا، اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی اور اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا؟ کہا میں اپنے رب سے کہوں گا اللہ
تیرے دین کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا ہے، اس کے بدلے مجھے جنت چاہیے۔ پریارٹیز تھی، ترجیحات تھی ان لوگوں کی۔ کاش آج مسلمانوں کی یہ ترجیحات بھی بن جائے۔ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ تَقُولُ الْمَلَائِكَةُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ وَمَا لَمْ يُحْدِث۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، فرض نماز پڑھ کے جو اپنی جگہ پہ بیٹھے، اپنے مصلی میں جہاں اس کے قدم ہے، جہاں اس نے سجدہ کیا، یہ اس کی جگہ ہے، جب تک بیٹھ کے وہ ذکر کرتا رہے۔ کتنے فرشتے؟ 1، 10، 100، 1000 نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح بیت اللہ اس طرح بیت المعمور ہے، 7ویں آسمان پہ، جہاں ہر روز 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ کتنے؟ 70,000۔ اور جس نے ایک مرتبہ عبادت کی، قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ خربوں فرشتے اس خوش نصیب کے لیے 3 دعائیں کرتے ہیں، اللہ اسے معاف کر دے، اللہ اس پہ رحمتوں کی برکت برسا دے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے۔ جب تک وہ ساتھ والے کو تکلیف نہیں دیتا یا بے وضو نہیں ہو جاتا، اس وقت تک وہ دعائیں کرتے ہی رہتے۔ میں آپ سے بھی گزارش کروں، نماز پڑھ کے سکون سے بیٹھ کے ذکر کیا کریں۔ گنتی کے کتنا منٹ؟ 4 منٹ لگیں گے یا 6 منٹ لگیں گے؟ من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاة مکتوبہ لم يمنعه من دخول الجنة الا ان يموت۔ فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ ہے۔ جس دن آنکھیں بند ہوں گی، یہ جنتی مہمان ہو۔ من سبح اللہ 33 وحمد اللہ 33 وكبر اللہ 34 كفرت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر۔ جو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں تو اللہ وہ سارے معاف کر دیتا ہے۔ یہ اذکار کر کے اٹھا۔ رحمت کو حاصل کرنے کا تیسرا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا صلى قبل العصر 4، عصر کی نماز سے پہلے جو 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، اللہ اسے اپنی رحمت سے نواز دیتے ہیں۔ ومن ثابر على 4 ركعات قبل العصر، جس نے عصر سے پہلے پابندی سے یہ کام کر لیا، اللہ ذوالجلال اس کا جنت میں گھر بھی بنا دیتے ہیں۔ ایک چوتھا عمل اس سے آپ اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں، رحم اللہ رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء۔ اللہ ذوالجلال اس مرد پر بھی اپنی رحمت کی برکھا برساتے ہیں
جو اٹھتا ہے تہجد کے لیے خود بھی تہجد پڑھتا ہے، بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، بس و پیش کرتی ہے تو چھڑکاؤ پانی کا منہ پہ کرتا ہے، اسی طرح اس عورت پہ بھی اپنی رحمت کی برکھا اللہ برساتے ہیں جو تہجد کے لیے اٹھتی ہے، خامن کو اٹھاتی ہے، اگر وہ نہیں اٹھتا تو پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہے۔ ان دونوں پہ اللہ کی رحمت کی برکھا برستی ہے جو تہجد کے لیے اٹھتے ہیں۔ راتیں لمبی ہو گئی ہیں، آ جاؤ اس نعمت کی طرف، اللہ کی قسم تجربہ کیجیے گا، سحری کے وقت نماز کی جو لذت ہے آپ کو دنیا کے کسی کھانے میں نہیں آئے گی، لیکن لا يحس هذه اللذة إلا من يباشر، جو یہ کام کرتا ہے اس کی لذت کا اندازہ صرف اسی پہ ہو سکتا ہے۔ من قام بعشر آیات لم يكتب من الغافلین، عادت بناؤ کہ میں نے 10 آیتیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھیں، 10 آیتیں جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے پڑھ لیتا ہے، غافلوں سے اس کا نام کاٹ دیا جاتا ہے، اس کی غفلتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور 10 آیتوں سے مراد کیا ہے؟ آپ کو قرآن کا کوئی حصہ یاد نہیں ہے، آخری قل تو یاد ہے نا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اگر یہی 2 صورتیں آپ پڑھ لو تو اس کی 11 آیتیں ہیں، اور حدیث کہتی ہے 10 آیتیں جو پڑھ لے تو اللہ جلال اسے غافلوں میں نہیں لکھے۔ تہجد علیکم بقیام اللیل فإنه دأب الصالحین قبلکم وهي قربة إلى ربکم مكفر للسيئات ومنهاة للآثام ومطردة للداء عن الجسد۔ قیام اللیل کی عادت بناؤ، یہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور جسم کے انگ انگ سے بیماریوں کو یہ دور کر دیتے ہیں۔ اور قرآن نے فیصلہ کیا دیا؟ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا۔ تہجد پڑھنے والے کو 2 فائدے اور ملتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے دنیا میں تہجد گزار سے بڑھ کے کسی کا مضبوط دل نہیں بنایا۔ دل مضبوط ہوتا ہے تو تہجد گزار ہے۔ تاریخ کی ورق گردانی کیجیے، جب قبقلار نے قبرص کی جنگ لڑی ہے مسلمانوں کے ساتھ، رومی نے، اس نے جاسوس بھیجا، دیکھو یہ کیا کرتے ہیں۔ جاسوس نے آ کے کہا تھا رہبان باللیل فرسان بالنہار، یہ دن کو گھوڑ سواری کرتے اور رات کو تہجد پڑھتے ہیں۔ کہتا ہے اچھا لفق رأسی، میرے چہرے کو ڈھانپ دو، میں ان آنکھوں سے وہ دن نہیں دیکھنا چاہتا جب یہ تمہارے ٹکڑے کر دیں۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ اس کا چہرہ اسی طرح ہی تھا جب اس کے واقعی ٹکڑے کر دیے۔ یہ معمولی طاقت نہیں ہے، وہ اقوام قیلا، اللہ اس کی بات میں اس قدر قوت ڈالتے ہیں کہ اس کی کوئی کاٹ نہیں کرتا۔ اللہ ہم سب کو تہجد پڑھنے والے بنا۔ رحمت حاصل کرنے کا ایک 5واں طریقہ بھی ہے۔ رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى۔ چیز خریدتے وقت جو نرمی اختیار کرتا ہے، چیز بیچتے وقت نرمی اختیار کرتا ہے، فیصلہ دیتے وقت نرمی اختیار کرتا ہے، کسی چیز کا تقاضا کرتے وقت نرمی اختیار کرتا ہے،
یہ نرمی اور نرمی اختیار کرنے والے پہ اللہ کی رحمت کی برکھا برستی ہے۔ سبحان اللہ۔ ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه۔ جس چیز میں نرمی آ جائے اللہ اسے خوبصورت بنا دیتے ہیں، جس چیز سے نرمی نکال لی جائے وہ چیز خوبصورت بھی بدنما بن جاتی ہے۔ ان اللہ یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف ويعين على الرفق ما لا يعين على العنف كما في رواية أخرى۔ اللہ جو نرمی پہ عطائیں کرتے ہیں وہ سختی پہ عطائیں نہیں کرتے۔ بندے کی مدد جو نرمی کے ساتھ، اللہ عز و جلال جب نرمی کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے تو جو مدد اللہ کی آتی ہے وہ سختی پہ نہیں آتی۔ من لانت کلمته وجبت محبته۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے جس کی زبان میں نرمی آ جائے نا تو اللہ اس کی محبت دنیا کے دلوں میں پیوست کر دے۔ نرمی اختیار کریں جس سے آپ اللہ عز و جلال کی رحمت کے مستحق بن جائیں۔ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے ایک چھٹا طریقہ بھی ہے، جب کوئی چھینک مارنے والا الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ یرحمک اللہ۔ جب آپ کسی کو دعا دیں گے اللہ تجھ پہ رحم کرے تو اللہ تجھ پہ بھی رحم کر دے گا۔ اذا عطس احدکم فلیقل الحمدللہ۔ جب کسی کو چھینک آئے تو اس کو کہنا چاہیے الحمدللہ۔ اور جو اس کے پاس بیٹھا ہے اخوہ او قریب لہ، اس کا بھائی ہو یا قریبی، اس کو چاہیے وہ کہے یرحمک اللہ۔ پھر جس کو چھینک آئی اس کو کیا کہنا چاہیے؟ کیا کہنا چاہیے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اللہ تیری ہی تعریف ہے، اللہ اس پہ رحمت کی برکھا برسا، اللہ اس کو ان کو ہدایت دے دے اور ان کے معاملات درست فرما دے۔ لیکن اگر کوئی الحمدللہ نہ کہے تو پھر کیا کہنا چاہیے؟ بولیے کہ الحمدللہ ہی نہیں کہتا تو آج کل تو نا وہ ایک لگاتے ہیں اس کو الحمدللہ کہو، کیا کہنا چاہیے؟ امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب لا یشمت العاطس اذا لم یحمد اللہ۔ جب کوئی الحمدللہ نہ کہے تو اس کو یرحمک اللہ بھی نہیں کہتے۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، آپ نے اس کو یرحمک اللہ کہا، دوسرے نے کچھ بھی نہیں کہا، آپ بھی خاموش رہے۔ فرمایا یا رسول اللہ شمتہ ولم لم تشمتنی، آپ نے اس کو دعا دی مجھے کیوں نہیں دی؟ فرمایا اس نے اللہ کی تعریف کی، میں نے دعا دے دی، تو نے اللہ کی تعریف بھی نہیں کی، میں نے دعا بھی نہیں دی۔ الحمدللہ عادت بنائیں، چلتے پھرتے عادت بنائیں۔ اللہ کی قسم اگر آپ پوری زندگی وزن کرنا چاہیں تو الحمدللہ کا مبارک کلمے کا وزن نہیں کر سکتے۔ کیسے؟ لو وضعت السماوات والارض ومن فيهن في كفة لوسعتهن۔ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں 14 کے 14 طبق اگر ترازو میں قیامت کے دن ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے تو پلڑا پھر بھی بھرے گا نہیں۔ لیکن بندہ مومن خوشی سے یہ کہہ دے الحمدللہ تو صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو مالک الاشعری روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان، جو الحمدللہ کہہ دیتا ہے قیامت کے دن ترازو کے دونوں پلڑے لبالب نیکیوں سے بھر جائیں گے۔ الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اگر کسی کو 2-3 مرتبہ چھینک آئے تو پھر کیا کہنا چاہیے؟ چلو بات آئی ہے تو مشورہ کر لیں، کیا کہنا چاہیے؟ شفا کا معنی اور بن جائے گا شفاک اللہ۔ شفا جو ہے وہ کنارے کو کہتے ہیں، شفاک اللہ، اللہ تجھے شفا دے۔ ایک صحابی
جس کو 3 مرتبہ چھینک آئی تو آپ نے یہی دعا دی شفاک اللہ. تو کہتا ہے اللہ کے رسول یہ کیا؟ فرمایا انت مسکوم، تم تو مسکوم ہو، تمہیں تو زکام لگا ہوا ہے. تو اس وقت یہ شفاک اللہ کے الفاظ بولنے چاہیے. اگر چھینک آئے تو پھر تو الحمدللہ کہنا ہے، اور اگر جمائی آئے تو پتہ کس کو کہتے ہیں جمائی؟ تھکاوٹ ہو تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے. تو بس اوقات کچھ لوگ الٹا ہاتھ رکھتے ہیں، کچھ سیدھا ہاتھ رکھتے ہیں، کچھ آپ کے الفاظ بولتے ہیں. عبداللہ ابن عمر کے بیٹے سے بھی ایسا ہوا تو سیدنا عبداللہ ابن عمر نے فرمایا آپ اسم شیطان، یہ تو شیطان کا نام ہے، ایسے نہیں کرتے بلکہ فوراً اس کو کنٹرول کرتے ہیں. کون سا ہاتھ رکھنا چاہیے جی؟ دایاں بایاں الٹا؟ 2 قول ہو گئے. اختلاف العلماء علی قولین، علماء کے 2 قول ہو گئے، دایاں اور بایاں. صحیح کیا ہے؟ اللہ کے رسول کون سا رکھتے تھے، دایاں کے بایاں؟ اچھا، اللہ کے رسول دایاں سیدھا اور بایاں الٹا. ما تساءب نبی اللہ قط، اللہ کے رسول کو پوری زندگی جمائی آئی نہیں، کیونکہ العطاس من اللہ، چھینک اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، والتساؤب من الشیطان، اور جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. اور اللہ کے رسول کا ساتھ جو شیطان تھا اس کو تو اللہ کے رسول نے مسلمان کر لیا تھا. یہ یاد رہنا چاہیے. تو اللہ کی رحمت چاہیے تو اس کا چھٹا طریقہ یہ ہے جب کوئی الحمدللہ کہے تو کیا کہنا چاہیے؟ یرحمک اللہ. 7واں طریقہ یہ ہے اپنی اولاد سے ٹوٹ کے محبت کرو، ان کی اچھی تربیت کرو. صحابی نے اپنے بچے کو پیار کیا. ایک شخص آیا کہتا ہے اَوَتُقَبِّلُونَ الصِّبْيَانَ، تم اپنے بچوں کو چمکارتے بھی ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ تو میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی ایسا کام نہیں کیا. تو آپ نے فرمایا أَوَأَمْلِكُ إِن نَزَعَ اللَّهُ مِن قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ، اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت نکال دی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. ان بچوں سے پیار کیجیے، یہ پھول ہے، ان کی اچھی تربیت کیجیے. کب تک؟ جب تک آپ کے درجات کی بلندی کا یہ باعث نہ بنے. ان الرجل لترفع درجته في الجنة، انسان کا درجہ جنت میں بلند ہوگا. فیقول یا رب ان لی هذه، اللہ یہ درجہ مجھے کیسے ملا، میرا تو ایسا کوئی عمل نہیں تھا. یقال باستغفار ولدك لك، میرے بندے تیری اولاد نیک تھی، اس کی تربیت ہوئی، وہ تیرے لیے دعا کرتی تھی، ہم نے اس کا جنت میں درجہ بنایا. اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو. ایک 8واں طریقہ جس سے آپ اللہ ذوالجلال کی رحمت کو حاصل کر سکتے ہیں، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم دنیا والوں پہ اگر رحم کرو گے تو اللہ تمہیں اپنی رحمت سے نوازے. اسمحوا یسمح لکم، تم دنیا میں معاف کرنا سیکھو، اللہ تمہیں معاف کر دے. یہ بہت بڑی صلاحیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی سکھایا ہے. کوئی زیادتی کرتا ہے تو ایک مرتبہ معاف کر کے دیکھو. صدقہ کرنے والوں نے صدقہ کیا. ایک صحابی کہتے اللہ کے رسول مال تو نہیں ہے، میں بھی صدقہ کرنا چاہتا ہوں. کہا مال نہیں ہے تو کیسا صدقہ؟ کہا انی لأتصدق بعرضی، میں اپنی عزت کا صدقہ کرنے لگا ہوں. جو بھی گالی دے، تان و تشنیع کرے، میں نے اسے معاف کیا. سبحان اللہ. صدقہ. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دینے والے نے گالی دی،
وہ کچھ بولنا چاہتے تھے تو وہ کہتا ہے اگر بولے نا میں 100 گالیاں دوں گا. وہ مسکرا کے کہتے ہیں تم 100 بھی گالیاں دو گے نا تو میں ایک کا بھی جواب نہیں دوں. عدی بن حاتم کو گالی ملی تو انہوں نے اپنے غلام سے کہا جلدی سے جاؤ اس سے پوچھو میں کھانا پیش کروں آپ کو، کہیں آپ کو بھوک نہ لگے. یحییٰ بن معاذ کو گالی ملی، وہ خاموش رہے. ساتھی کہتا ہے بزدل ہو جواب دو. کہتے ہیں وَلِمَاذَا تَعَلَّمْتُ إِذًا، اگر میں نے گالی کا جواب گالی سے دینا تو میں نے علم کیوں پڑھا؟ علم والوں کا تو یہ وطیرہ نہیں. معاف کرنا سیکھو اور رحم کرنا سیکھو کہ اللہ تجھ پہ رحم فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نواں طریقہ بھی بیان کیا ہے جس سے آپ اللہ ذوالجلال کی رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح من رحم ولو ذبیحۃ عصفور رحمہ اللہ، جو جانوروں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہے خواہ چڑیا کو ذبح کرتے وقت تو رحمت کرتا ہے کہ چڑی تیز کرتا ہے، تکلیف نہیں دیتا، اللہ اس پر بھی رحم نازل کر دیتا. اور 10ویں اور آخری بات، جس شخص کے اندر اللہ کا خوف آ جاتا ہے اللہ اسے اپنی رحمت سے محروم نہیں کرتا. کیسا خوف؟ صحیح بخاری کی روایت، ایک شخص نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہتا ہے یا ابنائی، میرے بچوں یہ بتاؤ میں کیسا باپ ہوں؟ انہوں نے کہا بہت اچھے باپ. کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں کوئی نیکیاں نہیں کر سکا. اذا انا مت فاحرقونی ثم ذرونی، جب مجھے موت آ جائے مجھے جلا دینا اور میری راہ کو سمندروں اور دریاؤں میں بہا دینا اور ہواؤں اور فضاؤں میں اڑا دینا. بیٹوں نے ایسا ہی کیا. اللہ عز و جلال کا حکم ہوا، راکھ جمع ہو گئی، اللہ نے دوبارہ اسے بنایا. پوچھا میرے بندے یہ بتاؤ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ لما صنعت هذا؟ اس نے جواب دیا فرقا منک یا رب، اللہ تجھ سے ڈرتے ہوئے میں نے کیا کہ میں حساب کیسے دوں. فما تلافاہ ان رحمہ اللہ، اللہ نے فرمایا تم ڈر گئے، جاؤ میں اپنی رحمت سے تجھے معاف کر دوں. امام ابو ذر رازی رحمۃ اللہ علیہ 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ. کتنے؟ کسی نے پوچھا کتنا سفر کیا تم نے اتنی حدیثیں پڑھنے کے لیے؟ وہ کہنے لگے 30,000 میل پیدل سفر کیا. پوچھنے والا بھی کوئی ہوگا؟ کہتے ہیں بس، مسکرا کے کہتے ہیں ثم تعدت العدہ، میں نے 30,000 تو گنا ہے پھر گننا چھوڑ دیا اور بھی پیدل چلا. زندگی کی آخری سانسوں میں ابو حاتم الرازی، منذر بن شہزان، ابن وارع، تینوں محدث موجود ہیں. کس کے پاس؟ ابو ذر رازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. اور وہ زندگی کے آخری سانسوں میں ہیں، لیٹے ہوئے ہیں. تینوں پریشان ہے کہ حدیث ہے لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، قریب المرض کو کلمے کی تلقین کیجیے. اب اتنے بڑے محدث کو ہم کیسے کہیں کلمہ پڑھو؟ تینوں نے مشورہ کیا اچھا ہم وہ حدیث پڑھتے ہیں جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان پہ آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا. ان میں سے ایک شخص نے سنگ پڑھنا شروع کی. حدثنا بندار
قال حدثنا عبد الرحمن، کچھ سند کا حصہ پڑھا، رک گئے، یہ ظاہر کروانے کے لیے کہ آگے مجھے نہیں آئے. دوسرے نے شروع کی، حدثنا بندار قال حدثنا، کچھ سند پڑھنے کے بعد وہ بھی رک گئے. امام ابو ذر غازی نے آنکھیں کھولی، کہتے اجلسونی، مجھے اٹھا کے بٹھاؤ. ان کو اٹھا کے بٹھایا گیا. کہتے ہیں یہ حدیث میں سناتا ہوں. سبحان اللہ. حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي جعفر عن ابي كثير. حدیث کی سند مکمل کی. جب ان الفاظ کے پاس پہنچے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان آخر كلامه لا الہ الا اللہ. اتنے لفظ بولے، دخل الجنہ کے لفظ نہیں کہے، مسکرائے اور اللہ کے واسطے دخل الجنہ. یہ وہی بات ہوئی. لکھاری لکھتے ہیں کہ اللہ نے وہ جنت دکھائی ہوگی تو مسکرائے ہوں گے. کیوں؟ جب عاصیہ علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح نیزے کے ساتھ اور میخوں کے ساتھ سزا دی جا رہی تھی، اور اس کی ایک ہی دعا تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اللہ عز و جل نے فکشف اللہ ستر بیتها، اللہ نے موت کے وقت وہ پردہ ہٹا دیا، اور جو ہی اس نے اپنا گھر دیکھا جو اللہ نے جنت میں بنایا تھا، مسکرائی اور اس کی روح پرواز کر گئی. مرنے سے پہلے خواہش کی تھی ابو ذر غازی نے، اللہم انی اشتاق الی رؤیتک، اللہ میں تیرے دیدار کا مشتاق ہوں، مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا. پوچھنے والے نے پوچھا بما اشتہیت، کس بنیاد پہ اتنی بڑی خواہش کر رہے ہو؟ حدیثیں یاد ہیں، اعمال کیے؟ کہا نہیں، برحمتک یا رب، اللہ تیری رحمت کی وجہ سے میں خواہش کر رہا ہوں. امام ابن تیمیہ کو 3 مرتبہ جیل ہوئی ہے. آخری مرتبہ ان کے بڑے بھائی بھی جیل میں تھے ان کے ساتھ. 81 مرتبہ قرآن پڑھا انہوں نے، اور آخری مرتبہ جب یہ آیت پڑھ رہے تھے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اس آیت پہ ہی ان کی روح پرواز کر گئی. امام عاصم کے شاگرد امام شعبہ جب فوت ہونے لگے تو بہن رو رہی تھی. کہا کیوں رو رہی ہو؟ کہا آپ کے فراق کی وجہ سے. کہا پریشانی کی بات نہیں ہے، ستون دیکھ رہی ہو، اس ستون کے پاس بیٹھ کے گھر میں میں نے 18,000 مرتبہ قرآن ختم کیا ہے. آج اس زندگی کی ضرورت ہے. آ جائیے پلٹ کے، یہ تھے ہمارے سلف، یہ تھے وہ لوگ جن کے نقوش مٹنا شروع ہو گئے. آ جائیے ان ہستیوں کے نیکیوں کو سنیے اور پڑھیے، اور اپنی اولادوں کی تربیت اس بنیاد پر کیجیے. اللہ سے دعا ہے اللہ سب کو اپنی رحمت نصیب فرمائے. جتنے یہاں تشریف فرمائیں ان کو ان کے والدین اور ان کی اولادوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازے. جس طرح اللہ تیرے گھر میں جمع ہے، سب کو جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے ساتھ جمع فرمائے.